بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ وقت عجیب ہوتا ہے، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو برسوں پر بھاری پڑتے ہیں، اور کچھ سال ایسے گزرتے ہیں جیسے ایک پل۔ ان 3 سالوں میں نے بہت کچھ سیکھا، برداشت کیا، اور کچھ ایسے چہرے دیکھے جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں جب بھی میکے جاتی، میری بھابھی میرا استقبال ایسے کرتی جیسے میں کوئی مہمان نہیں بلکہ ان کی سگی بہن ہوں۔ ہاتھوں میں چائے کا کپ، ساتھ میں میری پسند کی کوئی چیز بنا کر رکھتی، میری چیزوں کا خیال، میرے آرام کا دھیان، حتیٰ کہ میں اگر رات کو دیر سے سوتی تو میرے لیے خاموشی کا ماحول رکھتی۔ مجھے یہی لگتا رہا کہ بھابھی نہ صرف میرا احترام کرتی ہیں بلکہ اماں کا بھی بہت خیال رکھتی ہیں۔ اماں، میری اماں، اس عورت نے ہمیں تنہا زندگی کے طوفانوں سے بچا کر پالا۔ ابا کے انتقال کے بعد وہ ٹوٹ تو گئیں لیکن ہمارے سامنے کبھی کمزور نہ پڑی۔ سلائی مشین ان کے کمرے کا مستقل حصہ تھی۔ صبح سویرے اٹھنا، ناشتہ بنانا، ہماری تیاری، اسکول بھیجنا، اور پھر سارا دن سلائی میں لگ جانا۔ ان کے ہاتھوں میں مستقل سوئی دھاگا ہی نظر آتا۔ میں نے کئی بار سوچا، اماں بھی تو عورت ہیں، وہ بھی تھکتی ہوں گی، لیکن ان کے چہرے پہ تھکن کی بجائے حوصلہ نظر آتا۔ میں اور میرا بھائی، ہم دونوں ہی ان کی دنیا تھے۔ اماں ہمیشہ کہا کرتی تھیں، بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں برابر ہوتے ہیں، میرے لیے تم دونوں ایک جیسے ہو۔ اور واقعی اماں نے کبھی فرق نہیں رکھا۔ بھائی کو تعلیم دلوائی اور مجھے بھی وہ سب کچھ سکھایا جو ایک لڑکی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سلائی، کڑھائی، بول چال، یہاں تک کہ اماں نے مجھے خود اعتمادی دی۔ میری شادی ہوئی تو اماں کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور مسکراہٹ بھی۔ میرے رخصت ہونے کے بعد جب بھی میں ملنے آتی، وہ مجھے گلے لگا کر کہتی، بیٹی، گھر میں خوش رہنا، سسرال میں بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، خوشبو بن کر رہو، کانٹے نہ بنو۔ میں ہر بار ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھامتی اور کہتی، اماں، جو کچھ ہوں آپ کی تربیت کی وجہ سے ہوں۔ بھائی نے شادی کے فوراً بعد اپنے لیے علیحدہ کمرہ بنوایا اور بھابھی کے ساتھ رہنے لگا۔ بھابھی شروع دنوں میں اماں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتی تھیں۔ انہیں وقت پہ دوا دینا، کھانے کا خیال رکھنا، حتیٰ کہ ان کی پسندیدہ چائے بنانا، سب کچھ بھابھی خوشی سے کرتی تھیں۔ مجھے یہی لگا کہ اماں کا بڑھاپا سکون سے گزرے گا۔ میں جب بھی آتی، بھابھی مجھے کہتی، آپ فکر نہ کریں، اماں کا ہم خوب خیال رکھتے ہیں، آپ بس سسرال میں خوش رہیں۔ اور میں ان کی بات پر اعتبار کرتی رہی۔ میرا اعتبار اس لیے بھی مضبوط تھا کیونکہ اماں بھی میرے سامنے ہمیشہ کہتی، بیٹا، تمہاری بھابھی بہت خدمت گزار ہے، جو کام میں نہیں کہتی وہ بھی کر دیتی ہے، اللہ اسے خوش رکھے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ ایک دن اماں نے کہا، تمہاری بھابھی بہت سلیقہ مند ہے، مجھے تو سکون ہو گیا ہے۔ میں نے بھابھی کو دعائیں دی۔ اماں کی زبان سے تعریف سن کر دل میں تشکر پیدا ہوا۔ میرے شوہر کی بے روزگاری کی وجہ سے میری زندگی کی اونچ نیچ شروع ہو چکی تھی، لیکن میں اماں کے گھر آ کر جیسے سانس لیتی، ان کی گود میں سر رکھ کر، ان کی باتیں سن کر میں دنیا کی ہر تلخی بھول جاتی۔ ایک دن اماں کے ہاتھ پر مرہم لگا ہوا دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا اماں؟ کہنے لگی، سلائی کرتے ہوئے سوئی چبھ گئی تھی، کچھ نہیں۔ میں نے زیادہ نہیں سوچا۔ اماں چھوٹے موٹے زخموں کو ہمیشہ معمولی بات سمجھتی تھیں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، اور وہ زخم گہرے ہوتے ہیں، روح پر لگتے ہیں، مگر حقیقت ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے۔ زندگی کے پردے کے پیچھے جو منظر چھپے ہوتے ہیں وہ تبھی سامنے آتے ہیں جب وقت ان کا پردہ چاک کرتا ہے، اور وہ وقت آنے والا تھا۔ اماں کے گھر میں سکون تھا، لیکن میری اپنی زندگی مسلسل ایک آزمائش بن چکی تھی۔ شوہر میرا بہت پڑھا لکھا تھا، MBA کیا ہوا تھا۔ شروع میں بہت جوش تھا کہ کسی بڑی کمپنی میں کام کرے گا، اچھی پوسٹ ملے گی اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا، مگر وقت نے ہمیں جس راستے پر دھکیلا وہاں خواب کم اور حقیقت زیادہ تھی۔ شادی کے فوراً بعد وہ مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے گیا، کئی انٹرویوز دیے، کچھ جگہوں پر 2-3 ہفتے کام بھی کیا، لیکن یا تو کمپنی بند ہو گئی یا تنخواہ وقت پر نہ ملی۔ اکثر شام کو آ کر تھکا ہوا بیٹھتا اور کہتا، عائشہ، ایسا لگتا ہے جیسے قسمت نے کوئی ناراضگی پال لی ہے۔ میں ہمیشہ حوصلہ دیتی، آپ نے محنت نہیں چھوڑنی، اللہ ضرور بہتر کرے گا، لیکن میرے ان لفظوں سے ہمارے کچن کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب شوہر کام پر نہ ہوتا، میں سلائی کر کے چند پیسے جمع کرتی۔ اماں کبھی کبھار کچھ دے دیتی تھیں، مگر میں بار بار ان کے دروازے پر نہیں جا سکتی تھی۔ خودداری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔
ساس شروع میں خاموش رہیں، انہیں بھی لگا شاید کچھ ہی دنوں کی بات ہے، لیکن جیسے جیسے مہینے گزرے ان کے لہجے بدلنے لگے۔ ایک دن شام کو چائے پیتے ہوئے ساس نے کہا، عائشہ، لڑکے نے تو صرف کتابیں ہی پڑھی ہیں، عقل نہیں سیکھی، ہم کب تک پالیں گے؟ میں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن شوہر نے بھی سن لیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر میں جانتی تھی اندر کہیں نہ کہیں ٹوٹ گیا ہے۔ اگلے دن ساس نے صاف لفظوں میں کہا، عائشہ بیٹی، ہم تم دونوں کا خرچ اب نہیں اٹھا سکتے، ہمارا بھی گزارا مشکل ہو رہا ہے، تم دونوں اب کوئی الگ بندوبست کرو۔ یہ سن کر جیسے کسی نے میرے ریڑھ کی ہڈی پر ضرب ماری ہو۔ ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آیا کیا کہوں۔ شوہر نے نظر جھکا لی اور میں کمرے میں آ کر خاموش بیٹھی رہی۔ 2 دن بعد ہم نے سامان باندھا، کچھ کپڑے، چند برتن اور ایک پرانی رضائی۔ شوہر نے ایک جاننے والے کے ذریعے کرائے کا چھوٹا سا کمرہ تلاش کیا تھا، 3ری منزل پر ایک پرانا سا فلیٹ۔ اندر داخل ہوئے تو ایک بلب بھی نہیں تھا، دیواروں پر نمی، فرش پر سیلن کے نشان۔ میں نے شوہر سے کہا، کوئی بات نہیں، ہم یہاں سے بھی شروعات کر سکتے ہیں، بس آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ ہم نے پرانی چادر فرش پر بچھائی اور دونوں بیٹھ گئے۔ اگلے دن سے میں نے گلی کی ایک بوتیک سے سلائی کا کام لینا شروع کیا۔ دن بھر مشین چلاتی اور شام کو تھکن سے چور ہو جاتی۔ شوہر اکثر گھر سے باہر ہوتا، کہیں نہ کہیں انٹرویو یا کسی ایجنسی کے چکر لگا رہا ہوتا۔ ایک دن وہ تھکے تھکے قدموں سے آیا، ہاتھ میں اخبار تھا، بیٹھتے ہی بولا، آج پھر انٹرویو دیا، 15 امیدوار اور بھی تھے، ایک سے بڑھ کر ایک تجربہ کار۔ میں نے کہا، شاید نمبر آ جائے، لیکن دیکھتے ہیں۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھایا، ایک دن ضرور آئے گا، اللہ بے سبب نہیں آزماتا۔ میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، نہ اماں سے نہ شوہر سے، لیکن ایک دن ایسا بھی آیا جب ہمارے پاس آٹے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ میں نے پرانے پرس میں رکھے چند سکے گنے اور بازار جا کر صرف آٹا اور چینی خریدی۔ اس دن دال بھی نہیں تھی۔ شوہر نے بغیر کچھ کہے سوکھی روٹی کھائی اور پھر کہا، عائشہ، اگر میں ایک ہفتے میں کچھ نہ کر سکا تو میں رکشہ چلانا شروع کر دوں گا۔ میں نے جواب دیا، عزت کی کمائی ہے، کوئی شرم کی بات نہیں۔ ان دنوں میں نے کئی بار لوگوں کے سلوک بدلے ہوئے دیکھے۔ جو لوگ پہلے ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اب ملتے وقت نظریں چراتے۔ ایک پرانا دوست شوہر سے ملا اور بولا، ابھی تک فارغ ہو؟ اور ہنس کر آگے بڑھ گیا۔ شوہر نے وہ رات بات کیے بغیر گزار دی، مگر ان سب لمحوں میں ایک بات جو ہمیں جوڑے رکھی تھی وہ تھا ہمارا ایک دوسرے پر یقین۔ میں جانتی تھی وہ جتنا بھی ٹوٹا ہوا ہو میرے لیے لڑ رہا ہے، اور وہ بھی جانتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہوں چاہے کچھ بھی ہو۔ ایک دن شام کو جب نوید گھر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر پہلی بار وہ چمک تھی جو میں نے بہت عرصے بعد دیکھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا اور وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا، عائشہ، کام مل گیا ہے۔ میں نے تیزی سے پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا اور اس کے پاس گئی۔ سچ؟ کہاں؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سانس لیا۔ کلفٹن میں ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، مارکیٹنگ اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے۔ انٹرویو تو ایک ہفتے پہلے دیا تھا، لیکن جواب کی امید نہیں تھی۔ آج کال آئی، کہا پیر سے جوائن کرنا ہے، تنخواہ بھی معقول ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی ملے گا۔ میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے کہا تھا نا، اللہ ہماری محنت ضائع نہیں جانے دے گا۔ اس شام ہم نے 2 کپ چائے اور باسی بسکٹوں سے ایک چھوٹا سا جشن منایا۔ میں نے نوید سے کہا، اب ہمیں کرایہ وقت پر دینا ہوگا، بجلی کا بل بھی چکتا کریں گے، اور ہاں، میری سلائی مشین کو بھی کچھ مرمت کی ضرورت ہے۔ نوید نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، اور تمہارے لیے میں ایک نیا جوڑا ضرور لاؤں گا، اس بار تنخواہ میں۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گئی، کچن صاف کیا، چائے بنائی اور نوید کو تیار ہوتے دیکھا تو دل میں سکون اترا۔ میں نے اس کی شرٹ استری کی، جوتے پالش کیے۔ وہ جب دفتر کے لیے نکلا تو جاتے جاتے دروازے پر رکا، عائشہ، اب سب بدل جائے گا۔ دروازہ بند ہوتے ہی میں نے ایک پرانی چادر اوڑھی اور کچھ پیسے رکھے تھے مشکل وقت کے لیے، ان میں سے مٹھائی کا ڈبہ لیا۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی، یہ خبر اماں کو سب سے پہلے دینی ہے۔ وہی تھی جنہوں نے ہر بار میرے حوصلے کو سہارا دیا۔ جب جیب خالی ہوتی، اماں کا دیا ہوا 100 کا نوٹ کسی خزانے کی طرح نکلتا۔ پھر میں رکشے میں بیٹھ گئی۔ اماں کے محلے کی گلیوں میں داخل ہوتے ہوئے ایک پرانی سی خوشبو محسوس ہوئی، وہی گلی، وہی دروازہ، وہی کھڑکی جس سے کبھی میں اور بھائی جھانکا کرتے تھے۔ دل میں عجب خوشی تھی کہ اس بار خوشخبری سنانے جا رہی ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بھابھی نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھتے ہی تھوڑا چونکی، پھر روکھے لہجے میں بولی، آپ خیریت؟
میں نے مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں اٹھایا۔ بس خوشخبری دینے آئی ہوں، نوید کو اچھی نوکری مل گئی ہے، سوچا اماں کو بتاؤں، انہوں نے بہت دعائیں دی ہیں۔ بھابھی نے دروازہ تھوڑا اور کھولا۔ اندر آ جائیں، اماں اپنے کمرے میں ہیں۔ میں اندر داخل ہوئی تو ماحول بدلا بدلا سا لگا۔ اماں کا کمرہ سادہ سا تھا، جیسا ہمیشہ ہوتا تھا، مگر در و دیوار پر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اماں چارپائی پر بیٹھی تھیں، میرے قدموں کی چاپ سن کر نظریں اٹھائیں اور پھر چہرے پر وہی مسکراہٹ جو مجھے ہمیشہ حوصلہ دیتی تھی۔ عائشہ، میری بچی آئی ہے۔ اماں نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ خیریت؟ میں نے ڈبہ ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ اماں، نوید کو نوکری مل گئی ہے، ایک بڑی کمپنی میں، تنخواہ بھی اچھی ہے۔ میں نے سوچا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں۔ اماں نے آنکھوں میں نمی لیے سر ہلایا۔ اللہ کا شکر ہے، میری دعائیں رنگ لائیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور ہم دونوں نے مٹھائی کھائی۔ اماں نے کہا، اب سب بہتر ہو جائے گا، تم بھی چین کا سانس لوگی۔ ہم تھوڑی دیر گزرے دنوں کی باتیں کرتے رہے۔ اماں نے میری سلائی، نوید کی کوشش اور ہماری تنگ دستی کا ذکر کیا۔ بھابھی چپ چاپ کمرے میں آتی جاتی رہی، لیکن ان کی موجودگی میں کچھ تناؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہ دن جو گزر گئے ان کا دکھ نہ رکھنا دل میں، اللہ بہتر کرے گا اور تم دونوں خوش رہو گے۔ میں نے جواب دیا، اماں بس آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، اور اب جب کچھ ہاتھ میں آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی دوائیں وقت پر آئیں، آپ کی چھوٹی موٹی ضروریات پوری ہوں۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھیں لیکن شاید بھابھی کی موجودگی نے انہیں روک دیا۔ میں نے خود بھی محسوس کیا کہ بھابھی کی نظریں بار بار کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ میں نے اماں کے ہاتھ چومے اور کہا، اب اجازت دیں، شام کو نوید آ جائے گا، اسے سب سنانا ہے۔ دروازے پر آ کر میں نے پیچھے مڑ کر اماں کو دیکھا۔ وہ ابھی تک وہیں چارپائی پر بیٹھی تھی اور نظریں دروازے پر تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، شاید خوشی کی یا شاید وہ روشنی جو ایک ماں کو اپنے بچے کے اچھے وقت پر محسوس ہوتی ہے۔ میں دروازے سے باہر نکلی لیکن دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ بھابھی کی خاموشی، ان کی نظریں اور اماں کا ٹھہراؤ، کچھ تھا جو بیان سے باہر تھا۔ میں اماں سے مل کر آئی تھی اور دل میں ایک عجیب سا سکون لے کر واپس گئی تھی۔ نوید کو ساری تفصیل بتائی۔ اس نے مسکرا کر کہا، چلو اچھا کیا، ماں کی دعائیں لینے گئی تھی، یہی دعائیں کام آتی ہیں زندگی میں۔ اگلے دن شام کو اماں کا خیال پھر دل میں آیا۔ میں نے سوچا کچھ دنوں بعد پھر مٹھائی لے کر جاؤں گی۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ بازار سے گزرتے ہوئے نظر ایک چھوٹے سے گفٹ پیک پر پڑی۔ میں نے سوچا لے لیتی ہوں، بس یوں ہی۔ اس میں عطر کی چھوٹی سی شیشی تھی۔ اماں کو خوشبوؤں کا بہت شوق تھا۔ اسی دن سوچا کہ رکشے میں بیٹھ کر اماں سے مل لوں۔ موسم بھی سہانا تھا اور میرا دل عجیب سا بے چین ہو رہا تھا۔ شاید دل کبھی کبھی آنے والے طوفان کی آہٹ دے دیتا ہے، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جب گلی میں داخل ہوئی تو خاموشی سی تھی، دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ دھیرے سے دھکیلا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا، ایک چیخ سنائی دی، چھوڑ دے، اماں کو چھوڑ دے۔ یہ میری آواز تھی جو خود مجھے بھی غیر مانوس لگی۔ سامنے کا منظر ایسا تھا کہ جیسے کسی فلم کا بدترین سین ہو۔ میری بھابھی اماں کے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی اور اماں زمین پر نیم بیٹھے درد سے کرا رہی تھی۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ بوڑھی عورت سے یوں سلوک کرتی ہے؟ میں نے چیخ کر کہا اور دوڑ کر بھابھی کو زور سے دھکا دیا۔ وہ ایک طرف لڑک گئی اور میں اماں کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اماں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ان کے بالوں کو سلجھایا۔ اماں نے نظریں جھکا لی، جیسے شرمندہ ہوں کہ بیٹی نے انہیں اس حالت میں دیکھ لیا، لیکن مجھ میں اب ضبط نہیں رہا تھا۔ میں نے غصے سے پلٹ کر بھابھی کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تم کر رہی ہو؟ وہ ماں جس نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح رکھا، جس کے ہاتھوں سے کھایا، جس کی خدمت کے دعوے کرتی تھی تم، آج انہی کے بال نوچ رہی ہو؟ بھابھی جو فرش سے اٹھ چکی تھی تلخی سے بولی، ہاں مارا ہے میں نے، کیونکہ تنگ آ گئی ہوں اس بڑھیا سے۔ کب تک سہتی رہوں؟ ہر ماں کا خرچ تمہیں دے دیتی ہے، جیسے ہم ہوٹل چلاتے ہوں، اور اماں وہاں سے پیسے لا کر تمہیں دیتی ہیں۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا، انہوں نے نظریں چرا لی۔ یہ بات ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، تو تمہیں اس پر اعتراض ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو کچھ دے دیتی ہے؟ تمہیں یہ گراں گزرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ بھابھی طنزیہ ہنسی، محبت؟ یہ محبت نہیں، بے وقوفی ہے۔ تمہیں پالنے کے چکر میں یہ بڑھیا ہمارے گھر میں بوجھ بنی بیٹھی ہے۔ سچ پوچھو تو دل کرتا ہے کہ کہیں باہر بھیج دوں،
میرا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ میں نے ماں کو کندھوں سے تھاما۔ اماں چلو یہاں سے، اب تم یہاں ایک دن نہیں رہو گی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا بھائی نے اندر قدم رکھا تو اس کے چہرے پر صاف غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سیدھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور ایک نظر ماں پر ڈالی جو دیوار کے ساتھ پیچھے ہٹ کر کھڑی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، بھائی آپ کم از کم سچ جاننے کی کوشش تو کریں، ایک بار میری بات تو سنیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ کروا دیا۔ نہ مجھے تمہاری بات سننی ہے اور نہ کسی صفائی کی ضرورت ہے، بہت ہو گیا یہ تماشا، ہر دوسرے دن کوئی نیا مسئلہ۔ بھابھی پیچھے کھڑی تھی، خاموش لیکن مطمئن، جیسے ان کی چال کامیاب ہو چکی ہو۔ میں نے پھر ایک بار کہا، صرف اتنا سن لو، اماں پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی، بس انصاف کی بات کر رہی ہوں۔ بھائی نے تیز لہجے میں کہا، انصاف؟ تمہیں یہاں کوئی حق نہیں کہ آ کر ہمارے گھر کا سکون خراب کرو۔ اماں کو اگر اتنا ہی شوق ہے تمہارے ساتھ رہنے کا تو لے جاؤ، ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ماں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں جیسے پانی سے لبریز تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر شاید بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ میں نے بھائی کے قدموں کی طرف دیکھا، شاید اس میں کوئی رحم جاگ جائے، لیکن وہ مزید سخت لہجے میں بولا، یہ دروازہ ہے، باہر ہے، نکل جاؤ، آج کے بعد تم دونوں کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں نے اماں کی کلائی پکڑی اور ان کے قریب جا کر نرمی سے کہا، چلے اماں، ہمیں کسی کے در پر نہیں رہنا۔ بھائی دروازے سے ہٹ گیا اور میں نے اماں کو آہستہ آہستہ باہر کی طرف لے جانا شروع کیا۔ ہم دونوں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور وہ صدا جو اندر سے نکلی وہ تھی مکمل لا تعلقی کی۔ گلی میں نکل کر اماں نے کہا، کاش آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے ان کا ہاتھ دبایا، اگر ابا زندہ ہوتے تو آپ کی قدر ضرور ہوتی، لیکن اماں آپ کی بیٹی ابھی زندہ ہے۔ رکشہ لے کر ہم سیدھا اپنے کرائے کے مکان پہنچے۔ میں نے دروازہ کھولا، اماں کو سہارا دیا اور اندر لے گئی۔ وہ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے پانی دیا، ان کے جوتے اتارے اور پنکھا آن کر دیا۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ اماں کی نظریں چھت کی طرف تھیں اور میرا دل مسلسل سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس عمر میں وہ سب سہ گئی۔ میں نے ان کا بیگ کھولا جو وہ ساتھ لائی تھی۔ اندر ایک پرانا پرس، 2 جوڑے کپڑے اور ایک سفید دوپٹہ تھا۔ ماں اپنی پوری زندگی کا سامان ایک چھوٹے بیگ میں لے آئی تھی۔ میں کچن میں گئی، چولہا جلایا اور چائے چڑھائی، ساتھ ہی سوچتی رہی کہ اماں کو یہ سب بھولنے میں کتنا وقت لگے گا اور مجھے یہ سب برداشت کرنے میں۔ شام کو نوید آیا تو دروازہ کھولتے ہی چونک گیا۔ یہ اماں؟ میں نے مختصر کہا، ہمیشہ کے لیے آ گئی ہیں، بھائی نے ہمیں نکال دیا ہے۔ نوید اندر آیا اور اماں کو دیکھ کر خاموش بیٹھ گیا۔ اماں نے نظریں جھکا لیں جیسے شرمندہ ہوں۔ نوید نے مجھ سے کہا، یہ کب کا فیصلہ ہوا؟ میں نے سادہ لہجے میں جواب دیا، فیصلہ انہوں نے کیا، ہم نے بس برداشت کیا۔ نوید نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ اماں نے دھیرے سے کہا، تمہارے شوہر کو پریشانی نہ ہو میری وجہ سے۔ میں نے ان کے پاؤں دبانا شروع کیے۔ پریشانی تو تب ہوتی اماں جب انسان بوجھ ہوتا، آپ تو میرا سہارا ہیں۔ اس رات ہم نے سادہ سا کھانا کھایا۔ اماں نے کم کھایا، شاید طبیعت کے ساتھ دل بھی بھرا ہوا تھا۔ میں نے بستر بچھایا، اماں کو کمبل دیا اور خود ان کے پاس بیٹھ گئی۔ رات کو دیر تک اماں سو نہیں سکی۔ میں نے ان سے کہا، سو جائے اماں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹی میں نے بہت کچھ سہ لیا، اب صرف یہ چاہتی ہوں کہ باقی وقت سکون سے گزرے۔ میں نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، یہ گھر آپ کا ہے، یہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر سڑک پر کچھ آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آواز تھی، لیکن اندر ہم دونوں ماں بیٹی کے دل ایک دوسرے کے سہارے سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اگلے دن سے سب کچھ بدل جائے گا۔ اماں کے لیے دوا، ان کے آرام اور نوید کے مزاج کو لے کر ایک نئی جنگ شروع ہوگی، لیکن میں تیار تھی کیونکہ اب میرے ساتھ اماں تھی اور یہ ساتھ ہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ صبح حسب معمول میں نے ناشتہ تیار کیا۔ اماں اب تک سو رہی تھی۔ نوید رات کو دیر سے آیا تھا، اس لیے اسے جگانے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن میرے دل میں ہلکا سا اندیشہ تھا۔ کل جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ آج سامنے آنا تھا۔ نوید کی خاموشی بھی کچھ اشارے دے رہی تھی۔ کچن میں برتن سمیٹتے ہوئے میں نے سنا کمرے کا دروازہ کھلا۔ نوید کی چپلوں کی آواز آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہی تھی۔ وہ کچن کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ میں نے سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ چائے دوں؟ نوید نے سیدھا سوال کیا۔
یہ کب سے طے تھا کہ تمہاری ماں ہمارے گھر میں آ کر رہیں گی۔ میں نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا اور کہا، یہ طے نہیں تھا، مجبوری تھی، تمہیں سب بتانے ہی والی تھی، لیکن رات دیر ہو گئی، بھائی نے گھر سے نکال دیا، وہ بھی اماں کو گالی دے کر۔ میں کیسے چھوڑ دیتی؟ نوید نے ٹھنڈی سانس لی۔ دیکھو، میں تمہارا دکھ سمجھتا ہوں، لیکن میری بھی سنو، ابھی میری نوکری نہیں ہے، وسائل محدود ہیں، اور اوپر سے یہ اچانک ذمہ داری۔ میں نے چائے اس کے ہاتھ میں دی۔ یہ ذمہ داری نہیں، میری ماں ہے، زندگی کے مشکل وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا، اب میں کیسے انہیں اکیلا چھوڑ دوں؟ نوید نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، عائشہ، تم جانتی ہو میں تمہیں کبھی منع نہیں کرتا، لیکن تم نے مجھ سے مشورہ تک نہیں کیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ فیصلے مشورے کے بغیر کرنے پڑتے ہیں، جب کوئی راستہ نہ ہو تو دل کی سنتے ہیں، اور میرا دل یہ کبھی قبول نہیں کرتا کہ میری ماں در بدر ہو جائے۔ نوید نے چائے کا گھونٹ لیا، پھر کہا، میری ماں کیا سوچے گی؟ وہ پہلے ہی سمجھتی ہے کہ تم مجھ پر حاوی ہو، اب جب وہ سنے گی کہ میں تمہاری ماں کو اپنے گھر میں رکھ رہا ہوں تو ان کا رد عمل۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تمہاری ماں کو ہم سمجھا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ بات اہم ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا یہ کہ ہم ایک بزرگ عورت کو چھت دیں؟ نوید خاموش ہو گیا، پھر بولا، تم ایک بات سمجھ لو، میں ابھی اس قابل نہیں کہ 2 گھروں کا بوجھ اٹھا سکوں، اور اگر تم اپنی ماں کو رکھنا چاہتی ہو تو سوچ لو نتیجہ کیا نکلے گا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا میں اماں کو واپس بھائی کے گھر چھوڑاؤں، جس نے دروازہ بند کر کے ہمیں بے دخل کیا؟ نوید نے نظریں چراتے ہوئے کہا، کم از کم وہ ان کی ذمہ داری ہے، مرد ہے، بیٹا ہے، اسے نبھانا چاہیے، ہم پر فرض نہیں بنتا۔ میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، لیکن میں نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا ہونے سے اگر ذمہ داری پوری ہو جاتی تو آج ماں یہاں نہ ہوتی۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا یہی کرتے؟ اپنی ماں کو یوں ہی در بدر چھوڑ دیتے؟ نوید تھوڑا جھنجلا گیا۔ تم ہر بات کو جذباتی رنگ دے دیتی ہو، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے تحمل سے کہا، حقیقت یہ ہے کہ ماں بوڑھی ہو چکی ہیں، اور اب وہ ہمارے رحم و کرم پر ہے، ہم انہیں رکھیں یا چھوڑ دیں، فرق صرف ضمیر کا ہے۔ نوید نے چائے ختم کی اور کرسی سے اٹھ کر کہا، میرا ضمیر تب بھی جاگتا ہے جب ہم بجلی کا بل وقت پر ادا نہیں کر پاتے، جب تم سلائی کے آرڈر وقت پر ختم نہیں کر پاتی، اور اب اس سب میں ایک اور فرد شامل ہو گیا ہے۔ میں نے اٹھ کر اس کا راستہ روکا۔ تو بتاؤ نوید، کیا تم چاہتے ہو میں انہیں نکال دوں؟ یہ کہہ کر کہ ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نوید نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہا، ہاں چاہتا ہوں، تم نے پوچھا، میں نے سچ کہہ دیا، میں نہیں چاہتا کہ وہ اس گھر میں رہیں۔ میرے قدم جیسے زمین سے جم گئے۔ میں نے آہستگی سے کہا، تو پھر نوید، یہ جان لو، اگر اماں اس گھر سے جائیں گی تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ نوید نے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ نوید کے جانے کے بعد کمرے میں خاموشی کا ایسا راج تھا جیسے کوئی جنازہ اٹھا ہو۔ میں وہیں کھڑی تھی، ابھی بھی وہی جملہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا، میں نہیں چاہتا کہ وہ اس گھر میں رہیں۔ میری پشت کی طرف ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اماں دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ اسپاٹ تھا، لیکن آنکھیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ سب سن چکی ہیں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اماں، آپ؟ میں الفاظ ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ بس ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، سب سن لیا بیٹا۔ دروازہ تھوڑا کھلا رہ گیا تھا، آواز باہر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ اماں، آپ نے جو سنا وہ بس ایک لمحاتی بات تھی۔ نوید غصے میں تھا، وہ دل سے نہیں کہنا چاہتا تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی، ان کے ہاتھ میرے ہاتھ میں تھے، لیکن اس میں وہ گرمائش نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی، بیٹی ایک بات کہوں؟ برا مت منانا، اماں آپ کو حق ہے، جو دل میں آئے کہیے، مجھے اولڈ ہوم مت بھیجنا۔ یہ جملہ تھا سیدھا اور کاٹتا، جیسے خنجر ہو۔ میرے لب خشک ہو گئے۔ اماں، یہ کیسا خیال آ گیا آپ کو؟ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ کبھی کبھی انسان خود کو بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے، اور جب دوسرے بھی یہی احساس دلاتے ہیں تو پھر اولڈ ہوم کے در و دیوار ہی اپنے لگنے لگتے ہیں۔ میں نے ان کے گھٹنے کے قریب بیٹھ کر کہا، آپ بوجھ نہیں ہیں، یہ گھر آپ کا ہے، آپ کی بیٹی کا ہے، اور آپ کو یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اماں نے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے بات مکمل سن چکی ہوں لیکن قبول نہیں کر رہی ہوں۔ نوید نے جو کہا وہ بھی سچ ہے بیٹا، اس کا پریشر، نئی نوکری، چھوٹا گھر، خرچے، سب سمجھتی ہوں، اور میں آپ پر بوجھ بننا نہیں چاہتی۔ میں نے ضبط کے ساتھ کہا،
پریشر سے اگر رشتے تولے جانے لگے تو پھر ماں جس رشتے کی قیمت سب سے زیادہ بنتی ہے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اماں کی آنکھوں میں کئی سوال تھے اور میرے دل میں بے شمار جوابات جن کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی شام نوید گھر لوٹا، چہرہ تھکا ہوا تھا۔ شاید اس نے بھی سارا دن اس بات کو سوچا ہو۔ دروازہ کھولتے اس نے میری طرف دیکھا، پھر اماں پر نظر پڑی۔ اس کا لہجہ بدلا نہیں لیکن رویہ تھوڑا نرم لگا۔ کھانا ہے؟ وہ بولا۔ میں نے مختصر جواب دیا، ہاں تیار ہے۔ ہم تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا، لیکن وہ ایک میز پر بیٹھ کر تین مختلف کہانیوں والے لوگ تھے۔ نوید کھانے کے بعد کمرے میں چلا گیا۔ میں اماں کے برتن اٹھانے لگی تو اماں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا سنبھل کے، اب ہر قدم سوچ کر رکھنا ہے تمہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، اماں اگر قدم رکنے لگیں تو زندگی بکھر جاتی ہے۔ ہم ساتھ رہیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ اگلی صبح اماں نماز پڑھ کر باہر آ گئی۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی، ساتھ 2 بسکٹ رکھے۔ وہ خاموشی سے چائے پیتی رہیں، پھر اچانک بولی، عائشہ ایک رشتہ صرف خون سے نہیں بنتا، رویوں سے بھی بنتا ہے، اور جب رویے بدل جائیں تو رشتہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹتی ہوئی کہا، اماں نوید کو وقت دو، اس کا دل بدلا ہے، لیکن شاید حالات نے ایسا کروایا ہے۔ اماں نے چائے کا کپ نیچے رکھا۔ مجھے وقت کی نہیں ٹھکانے کی فکر ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی سچائی کا سامنا کرو۔ اگر نوید نے دوبارہ سختی کی تو میں خود ہی کہیں چلی جاؤں گی۔ میں تیز لہجے میں بولی، آپ کہیں نہیں جائیں گی، یہ آخری بات ہے۔ نوید سے میں بات کروں گی کھل کر، اب یہ معاملہ ادھورا نہیں چھوڑوں گی۔ اس دن میں نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ نوید سے ٹکرا کر بھی بات کرنی پڑی تو کروں گی، کیونکہ میں مزید اپنی ماں کے چہرے پر یہ بے بسی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رات کو نوید کمرے میں آیا تو میں نے دروازہ بند کیا اور سیدھی بات کی، نوید اگر تمہیں میری ماں سے مسئلہ ہے تو واضح بتاؤ، لیکن یاد رکھو اگر اماں جائیں گی تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ نوید کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، عائشہ تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن کچھ باتیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، محبت صرف الفاظ سے نہیں ہوتی، قبولیت سے ہوتی ہے۔ اگر تم نے میری ماں کو قبول نہیں کیا تو میرے لیے تمہاری محبت بے معنی ہے۔ نوید نے سر جھکا لیا، مجھے وقت دو۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اماں اب بھی صحن میں بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو وہ بولی، تو بات ہو گئی؟ میں نے کہا، اب بات نہیں فیصلہ ہوگا۔ وہ مسکرائیں، لیکن آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ اس رات اماں میرے قریب سوئیں اور میرے دل میں ایک عہد ہمیشہ کے لیے جاگ گیا۔ ماں کو اب کوئی دوسرا گھر نہیں ملے گا، وہ میری زندگی کا مرکز ہے۔ اماں کے ساتھ وہ آخری رات ہم دونوں نے خاموشی میں گزاری۔ وہ میرے ساتھ ہی چارپائی پر لیٹی، لیکن انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کیے رکھی تھیں، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مسلسل کروٹیں بدل رہی تھیں۔ کبھی ان کا ہاتھ میرے کندھے پر آ جاتا، کبھی وہ آہستہ سے اٹھ کر پانی پیتی تھی، پھر واپس آ کر بیٹھ جاتی۔ صبح جب میں نے آنکھ کھولی تو وہ وضو کر چکی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ خاموشی سے چائے پینے بیٹھ گئی۔ میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، کچھ سوچ رہی ہیں اماں؟ انہوں نے آہستگی سے کہا، میں نے سوچ لیا ہے عائشہ، تمہارے لیے آسانی پیدا کرنی ہوگی۔ میں تمہیں نوید کے درمیان دیوار نہیں بننا چاہتی۔ میں نے فوراً کہا، اماں ایسی باتیں مت کریں، میں ہر مشکل برداشت کر لوں گی، لیکن آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، میری بیٹی تم نے بہت نبھایا، اب میری باری ہے۔ مجھے اجازت دو کہ میں کہیں جا سکوں جہاں میں تمہاری زندگی کا بوجھ نہ بنوں۔ میں جانتی تھی یہ ضد تھی، خودداری کا اظہار تھا، لیکن میں بھی کچھ نہیں بول سکی۔ ان کی نظریں اب کسی فیصلے کے منتظر نہیں تھیں، بس اطلاع دے رہی تھیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ دوپہر کو میں نے اماں کی دوائیں اور کپڑے ایک چھوٹے بیگ میں رکھے۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، بس سر ہلاتی رہیں۔ میں رکشہ منگوا کر انہیں لے کر نکلی۔ راستے میں ہم دونوں خاموش تھے۔ رکشے کے شور میں بھی اماں کی چپ سنائی دے رہی تھی۔ ایدی سینٹر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نے اندر سے دروازہ کھولا۔ عمر 40 کے قریب ہوگی، ماتھے پر دوپٹہ، چہرے پر سنجیدگی۔ جی بی بی، کیسے آنا ہوا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میری ماں کے لیے ٹھکانے کی تلاش ہے، کچھ وقت کے لیے۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ آئیے اندر آ جائیے۔ میں اور اماں اندر داخل ہوئے۔ سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا، بائیں طرف 2 کمرے اور بائیں جانب ایک بڑا ہال جہاں چارپائیاں ترتیب سے لگی تھیں۔ ان پر مختلف عمر کی عورتیں بیٹھی تھیں، کچھ باتیں کر رہی تھیں، کچھ خاموش تھیں اور کچھ بس خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھیں۔
ایک چارپائی خالی تھی، وہاں اماں کو بٹھا دیا۔ اماں نے آس پاس دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ یہاں سب باپ جیسی ہی مائیں ہیں، کسی کے بیٹے نہیں، کسی کے بیٹے نے چھوڑ دیا، لیکن میں روز آؤں گی، آپ کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ اماں نے سر ہلایا۔ یہی کافی ہے بیٹا۔ ایدی سینٹر کے انچارج، جن کا نام نصرت تھا، نے کاغذی کارروائی مکمل کی۔ انہوں نے کہا یہاں سب کو برابر سمجھا جاتا ہے، وقت پر کھانا، دوا، اور کوئی بھی طبیعت خراب ہو تو اسپتال کا انتظام بھی ہے۔ میں نے اماں کے لیے لایا ہوا دوپٹہ نکال کر ان کے کندھوں پر رکھا، ان کے بال سلجھائے اور پھر دھیرے سے کہا، اب آپ سکون سے رہیں گی۔ پہلے دن میں دیر تک وہاں بیٹھی رہی، اماں سے باتیں ہوتی رہیں۔ ساتھ والی چرپائی پر ایک بزرگ خاتون تھی جو ہر تھوڑی دیر میں مجھ سے سوال کرتی تھی، بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ تم اپنی ماں کو چھوڑنے آئی ہو یا لینے آئی ہو؟ میں نرمی سے جواب دیتی، میں ماں کے ساتھ آئی ہوں اور وہ یہاں مہمان ہیں۔ وہ ہنستی تھیں، پھر کہتی تھیں، یہ مہمان خانے کی مہمانیاں لمبی ہو جاتی ہیں۔ دوسرے دن میں دوبارہ وہاں پہنچی۔ اماں مجھے دیکھ کر مسکرائی، وہ پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے ان کے بالوں میں کنگھی کی، ہاتھوں میں تیل لگایا اور ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ نصرت بی بی نے ایک دن مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، بی بی آپ روز آتی ہو، باقی بچے یہاں ایک بار چھوڑ جاتے ہیں اور پھر سالوں نہیں آتے، آپ نے تو حیران کر دیا ہے۔ میں نے کہا، یہ ماں ہے، میں نے ان کی انگلی تھام کر چلنا سیکھا، اب ان کا سہارا بننا میرا فرض ہے۔ کچھ دنوں میں باقی مائیں بھی مجھ سے مانوس ہو گئیں۔ کوئی اپنی دوائیں میرے حوالے کر دیتی، کوئی کہتی، بیٹی آج میرے سر میں درد ہے، ذرا تیل لگا دو، اور میں سب کے درمیان اماں کو بھی وقت دیتی، ان کے ساتھ بیٹھتی، باتیں کرتی۔ اماں کا رویہ بدلنے لگا تھا، وہ وہاں کی عورتوں سے باتیں کرتی، دعا دیتی اور اکثر مجھے پیار سے کہتی، یہ سب میری جیسی مائیں ہیں، ان کا بھی دھیان رکھنا۔ میں نے سلائی مشین منگوا لی، ایڈی سینٹر کے چھت والے کمرے میں رکھ لی، وہاں بیٹھ کے سلائی کرتی، کچھ عورتوں کو بھی سکھاتی، کچھ وقت میں نے ان کے لیے بھی کپڑے سینے شروع کر دیے جو باہر بیچ کر کچھ آمدنی بن جاتی۔ نوید نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں پوچھا۔ گھر میں ہمارا رشتہ بے خاموش معاہدہ تھا جس میں جذبات نہیں، بس وقت گزاری تھی۔ ایدی سینٹر اب میرے دن کا وہ حصہ بن گیا تھا جہاں میں سانس لیتی تھی، جہاں میرے آس پاس ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے سب کچھ کھو کر بھی ہار نہیں مانی تھی۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا، بیٹی یہاں تو میری جیسی کئی مائیں ہیں، لیکن ان سب کو کوئی عائشہ نہیں ملی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم نے ماں نہیں بہت سی ماؤں کا سہارا بن کر دکھایا ہے۔ میں نے ان کی پیشانی چومی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ زندگی نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کسی کا بوجھ نہیں، کسی کا سہارا بن سکوں۔ ایدی سینٹر میں اماں کو رہتے ہوئے کچھ مہینے ہو چکے تھے۔ میں روز جاتی، کبھی دوپہر کو، کبھی شام کے وقت۔ اماں کی طبیعت شروع میں تو کافی بہتر لگ رہی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ان کے چہرے کی رونق مان پڑنے لگی تھی۔ انہوں نے کھانا کم کر دیا تھا، باتیں بھی کم ہو گئی تھیں۔ ایک دن جب میں پہنچی تو اماں چارپائی پر لیٹی تھیں اور کمبل ان کے سینے تک تھا، جبکہ موسم گرم تھا۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ گرم تھا۔ اماں طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ بس ہلکا سا بخار ہے، کل سے تھوڑی تھکاوٹ سی ہے۔ میں نے فوراً نصرت بی بی کو بلایا، وہ آئیں، اماں کا معائنہ کیا اور کہا، ہم انہیں کل اسپتال لے چلتے ہیں، چیک اپ کروا لیتے ہیں، عمر کا تقاضا ہے، احتیاط ضروری ہے۔ اگلے دن میں خود اماں کو اسپتال لے کر گئی۔ بلڈ ٹیسٹ، شوگر، بی پی سب چیک ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جسم میں کمزوری بڑھ گئی ہے، خوراک اور آرام کی سخت ضرورت ہے۔ دوا دی گئی اور کچھ ہدایات بھی۔ گھر جا کر میں نے نوید سے کہا، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں کچھ دن ایدی سینٹر میں زیادہ وقت گزاروں گی۔ نوید نے مختصر سا جواب دیا، تمہاری مرضی۔ اگلے دن میں دوپہر کو اماں کے پاس پہنچی تو وہ چارپائی پر لیٹی تھی اور ہاتھ میں تسبیح تھی، آنکھیں بند تھی لیکن لب ہل رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے پکارا، اماں۔ انہوں نے آنکھیں کھولی، دھیمی سی آواز میں کہا، آ گئی میری بچی۔ میں نے ان کے ہاتھ دبائے، کیسی طبیعت ہے آج؟ بس کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، شاید اب چلنے کا وقت قریب ہے۔ میں نے فوراً ان کی بات کاٹ دی، ایسی باتیں مت کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں آپ کی دوا لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا جو وقت اللہ نے لکھا ہوتا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن میں مطمئن ہوں کہ میری بیٹی نے وہ سب کر دکھایا جو شاید بیٹے بھی نہ کر پاتے۔ میں نے ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، اماں میں کچھ دن کی بات کرتی ہوں، آپ پھر سے ٹھیک ہو جائیں گی، ہم دونوں بازار چلیں گے، آپ کو نیا دوپٹہ دوں گی۔ اماں ہلکے سے مسکرائیں،
لیکن وہ مسکراہٹ کمزور تھی، ان کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ دوپٹہ بعد میں لے لینا، ابھی صرف دعا دے رہی ہوں کہ تم ہمیشہ سلامت رہو۔ اسی رات جب میں گھر گئی دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ نوید سے مختصر بات ہوئی، پھر میں سیدھی بستر پر چلی گئی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت فون بجا، نصرت بی بی کی کال تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا۔ جی باجی، آواز میں خاموشی تھی۔ پھر انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، عائشہ بیٹی، اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، رات گئے ان کی طبیعت بگڑی اور وہ ہمیں چھوڑ گئی۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں کچھ دیر ساکت بیٹھی رہی، پھر جلدی سے کپڑے بدلے اور رکشہ لے کر ایدھی سینٹر پہنچ گئی۔ اماں کی چارپائی پر اب سفید چادر پڑی تھی، ان کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے کسی نے بہت تھک کر نیند لی ہو۔ میں ان کے قریب گئی اور ہاتھ تھاما جو ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن آواز بند تھی۔ نصرت بی بی نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ، اماں بہت سکون سے گئیں، انہوں نے آخری وقت تک تمہارا نام لیا، ان کی آخری دعا تمہارے لیے تھی۔ ایدھی سینٹر کی دیگر خواتین بھی آ گئیں، کوئی میرا ہاتھ تھامتی، کوئی دعا دیتی، کوئی کہتی۔ ہم نے کبھی کسی کو ایسے ماں کا حق ادا کرتے نہیں دیکھا۔ میں بس خاموش رہی، الفاظ اس لمحے بے معنی ہو گئے تھے۔ اماں چلی گئی تھی لیکن ان کا لمس میرے ہاتھوں میں رہ گیا تھا۔ کفن دفن کا بندوبست ایدھی سینٹر نے کیا۔ میں نے قبر کے قریب بیٹھ کر ان کی مٹی کو ہاتھوں سے چھوا اور دل میں ایک دعا کی، یا اللہ میری ماں کی قبر جنت کے باغوں میں ہو۔ واپسی پر جب میں ایدھی سینٹر دوبارہ گئی تو وہاں کی مائیں مجھے گلے لگا کر روتی رہیں۔ ایک بزرگ عورت نے کہا، عائشہ ہم سب بھی تیری مائیں ہیں، تو صرف اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتی تھی، ہم سب کو بیٹیوں جیسا پیار دیا ہے۔ میں نے ان سب کو دیکھا اور کہا، جب تک سانس ہے میں ہر ماں کی بیٹی رہوں گی۔ زندگی میں بہت سے رشتے راستے میں چھوٹ جاتے ہیں، لیکن ماں کا سایہ جب اٹھتا ہے تو انسان مکمل نہیں رہتا۔ اماں کے جانے کے بعد کئی دنوں تک میں نے خود کو ایدھی سینٹر کے کاموں میں مصروف رکھا۔ ہر صبح میں وہاں جا کر چکر لگاتی، کسی کی دوا کا پرچے سنبھالتی، کسی کے کپڑے سیتی اور شام کو وہیں چند گھنٹے بیٹھ کر اماں کی جگہ خالی چرپائی کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن جب میں ایدھی سینٹر پہنچی تو دروازے پر ایک اجنبی خاتون میرا انتظار کر رہی تھی۔ درمیانی عمر، نفیس لباس، ہاتھ میں پرانی فائل اور آنکھوں میں پہچان کی چمک۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، تم عائشہ ہو، رشیدہ کی بیٹی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی آپ؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے فائل آگے بڑھائی۔ میں تمہاری ماں کی پرانی دوست ہوں، اماں تمہاری بہت بات کرتی تھی، ان کے جانے کے بعد ان کی ایک امانت میرے حوالے رہ گئی تھی جو انہوں نے خاص ہدایت دی تھی کہ صرف تمہیں دینی ہے۔ میں نے حیرت سے فائل تھامی۔ امانت؟ کیسی امانت؟ تم گھر جا کر دیکھ لینا، سب کچھ لکھا ہے، بس اتنا جان لو تمہاری ماں بہت سوچ سمجھ کر گئی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چل پڑی اور میں وہیں کھڑی رہ گئی، فائل ہاتھ میں، دل میں سوالات کی بھرمار۔ گھر آ کر میں نے کمرہ بند کیا اور فائل کھولی۔ اندر ایک رجسٹری کی کاپی، چند لیٹرز اور ایک وصیت نامہ تھا۔ میں نے پہلے رجسٹری دیکھی، وہ ایک زرعی زمین کی تھی جو نانا کے گاؤں میں تھی، تقریباً 12 ایکڑ زمین جو اماں کے نام تھی۔ میں نے فوراً دوسرا کاغذ کھولا، وہ وصیت تھی۔ لکھا تھا، میں رشیدہ بنت فاطمہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اپنی زمین اور اسے جڑی تمام جائیداد اپنی بیٹی عائشہ کے نام کرتی ہوں۔ میری وفات کے بعد یہ ساری ملکیت صرف اسی کی ہوگی۔ آگے لکھا تھا، میرے بیٹے فیاض کو اس جائیداد سے آگ کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے نہ صرف مجھ سے بدسلوکی کی بلکہ مجھے اپنے گھر سے بے دخل بھی کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ جس نے میرا دکھ بانٹا وہی میرا وارث ہو۔ میں کچھ لمحے وہیں خاموش بیٹھی رہی۔ آنکھوں کے سامنے اماں کا چہرہ آ گیا، ان کی خاموشی، ان کا صبر، ان کا درد۔ انہوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ اپنی ملکیت کا، نہ وصیت کا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف دیا اور اپنی موت کے بعد بھی ایک تحفہ لے گئی۔ نوید شام کو آیا تو میں نے اسے سب بتایا۔ وہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تو تم اب زمین کی مالک ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن یہ زمین اماں کی ہے، انہوں نے مجھے دی، اس لیے میں چاہتی ہوں اس کا استعمال بھی ویسا ہو جیسا وہ چاہتی تھی۔ نوید نے کہا، کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے جواب دیا، پہلے تو رجسٹری کرواؤں گی، پھر اس زمین کا کچھ حصہ بیچ کر ایدھی سینٹر میں بہتری کے کام کرواؤں گی اماں کے نام سے، اور کچھ پیسوں سے اپنی سلائی فیکٹری کو بڑھاؤں گی۔ اماں نے جو بیج بویا تھا میں اسے شجر بنانا چاہتی ہوں۔ اگلے دن میں وکیل کے پاس گئی، رجسٹریشن کے عمل کی تفصیل لی اور سب کاغذات مکمل کیے۔ گاؤں کے نمبردار سے بھی رابطہ کیا۔
کچھ ہفتوں میں زمین مکمل طور پر میرے نام پر منتقل ہو چکی تھی۔ ایک دن اتفاق سے میں بازار میں بھائی فیاض سے ٹکرا گئی۔ وہ کچھ خریدنے آیا تھا اور میری نظر اس پر پڑی تو لمحہ بھر کو سب رشتے ذہن میں آ گئے۔ اس نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کو نظریں جھکا لی۔ میں آگے بڑھی۔ السلام علیکم بھائی، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں؟ میں نے کہا ہاں، کچھ ضروری کام تھا۔ اور آپ؟ سب خیریت؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، بس گزر بسر ہو رہی ہے۔ پھر اس نے ایک سوال کر ہی لیا۔ سنا ہے اماں نے ساری جائیداد تمہارے نام کر دی؟ میں نے سکون سے جواب دیا ہاں، انہوں نے اپنی وصیت میں سب کچھ واضح لکھ دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا ہم نے غلطی کی، میں نے غلطی کی، لیکن شاید اب دیر ہو چکی ہے۔ میں نے مختصر جواب دیا ہاں، کچھ چیزوں کی قیمت وقت پر دینی پڑتی ہے ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے اجازت لی۔ اللہ حافظ بھائی۔ میں گھر واپس آئی تو دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، نہ خوشی تھی نہ غم، بس ایک خلا تھا جو اماں کی وصیت نے اور بڑا کر دیا تھا۔ زمین میرے نام ہو چکی تھی اور میں نے پہلا قدم وہی اٹھایا جو اماں شاید اپنی زندگی میں اٹھانا چاہتی تھیں، لیکن وقت، حالات اور لوگوں نے انہیں موقع نہ دیا۔ ایڈی سینٹر میں ایک نیا بلاک تعمیر کرانے کا منصوبہ میں نے فوری شروع کروایا۔ یہ بلاک خاص طور پر ان بزرگ خواتین کے لیے تھا جنہیں گھر والوں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس کا نام رکھا رشیدہ گوشہ، میری ماں کے نام پر۔ ایڈی سینٹر کا وہ حصہ اب تبدیل ہو رہا تھا۔ نئی چارپائیاں، روشن کمرے، صاف ستھرے باتھ رومز اور ہر کمرے کے باہر ایک نیم کا درخت تاکہ چھاؤں بھی ہو اور ہوا بھی۔ فیکٹری کا ذکر کریں تو وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں اماں کی سلائی مشین سے شروع ہوئی تھی۔ جب مجھے زمین ملی تو میں نے اس فیکٹری کو ایک باقاعدہ ادارے میں بدلا، نام رکھا رشیدہ کریشنز۔ وہاں میں نے سلائی، کڑھائی، بیگ سازی اور چھوٹے دستکاری کے کام شروع کرائے۔ زیادہ تر خواتین وہی تھیں جنہیں گھروں سے ٹھکرا دیا گیا تھا یا جن کے پاس ہنر تو تھا مگر موقع نہیں۔ روز صبح میں فیکٹری جاتی، کام دیکھتی، آرڈر چیک کرتی، مزدوروں کی بات سنتی اور شام کو ایڈی سینٹر آ جاتی۔ میری زندگی اب 2 جگہوں پر بٹی ہوئی تھی، لیکن سکون انہی دونوں جگہوں سے آتا تھا۔ ہر دن ایک نئی کامیابی، ہر چہرے پر نئی امید۔ گھر کے حالات اماں کی وجہ سے بہت بہتر ہو چکے تھے۔ ہم ایک اچھے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میرا شوہر نوید بھی اپنے رویے پر بے حد شرمندہ تھا، پر مجھے اس سے کوئی رنجش نہیں تھی۔ جب سگا بیٹا بدل گیا تو داماد کا کیا قصور۔ کچھ دن بعد میں ایک فلاحی نمائش میں شریک تھی جہاں میری فیکٹری کا سٹال بھی لگا تھا۔ وہیں ایک چہرہ اچانک سامنے آ گیا جسے دیکھے مدت ہو چکی تھی۔ بھائی فیاض، لباس سادہ، چہرے پر افسوس اور آنکھوں میں ندامت۔ عائشہ، اس نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں نے سرد لہجے میں جواب دیا جی بھائی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا بس یوں ہی آیا تھا نمائش کی سیر کو، تمہارا نام دیکھا، دل کیا سلام کر لوں۔ میں نے کہا آپ کی زندگی میں سلام کے وقت تو بہت پہلے گزر چکا، اب جو بچا ہے وہ جواب ہے۔ وہ چپ ہو گیا، کچھ لمحے بعد بولا عائشہ، ماں کے جانے کے بعد دل بہت اداس رہتا ہے، لگتا ہے سب کچھ کھو دیا۔ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ جب ماں کو گھر سے نکالا تھا تب سوچا تھا کہ صرف ایک بوڑھی عورت جا رہی ہے، اصل میں تم اپنی جڑ کاٹ رہے تھے۔ جن ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے وہی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ ان کے نصیب بھی چلے جاتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور شاید یہی میری سزا ہے۔ میں نے جواب دیا سزا وقت دیتا ہے اور وقت ہی معاف کرتا ہے۔ میری طرف سے معافی ہے، لیکن تم ماں کے قدموں کی مٹی کو اب دوبارہ نہ پا سکو گے۔ میں پلٹ کر اپنے سٹال کی طرف چلی آئی۔ پیچھے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں جانتی تھی وقت نے خود سب سکھا دیا تھا۔ ایڈی سینٹر میں رشیدہ گوشہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس کی افتتاحی تقریب رکھی گئی جہاں شہر کے معتبر افراد آئے۔ میں نے اماں کی ایک بڑی تصویر مرکزی دیوار پر لگوائی اور نیچے لکھوایا جس نے دیا کبھی واپس نہ مانگا، جس نے برداشت کیا کبھی شکایت نہ کی۔ یہ ان کے نام جنہوں نے اپنی بیٹی کو دنیا کی سب سے قیمتی وراثت دی، حوصلہ۔ میں نے خاموشی سے تصویر کو دیکھا، آنکھیں نم ہوئیں لیکن دل مضبوط۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ دکھایا، لیکن میری ماں نے سکھایا کہ دکھ سے نہ ڈرو، اسے موقع سمجھو، اور میں نے اس سبق کو اپنی پوری زندگی میں لاگو کیا۔ آج میں تنہا نہیں تھی، میرا شوہر تھا، میری فیکٹری تھی، میری ماں کی یادیں، وہ مائیں جنہوں نے مجھے بیٹی کہا، اور وہ خوشبو جو صرف ایک سچے رشتے سے آتی ہے۔ ماں کی خدمت کبھی رائگاں نہیں جاتی، وہ دعاؤں میں چھپی جنت ہوتی ہے
जो माँ बाप को छोड़ते हैं, नसीब उनसे खुद दूर हो जाता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।